آیا صاحب 2 ہفتے پہلے تک تو آپ کو یقین نہیں تھا کہ وہ آ رہے ہیں، لیکن اب آپ کو یقین آ گیا، اور اگر وہ آ رہے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ نہیں، پہلے تو ایک بات ہے کہ کچھ اندازہ تھا کہ آسانیاں پیدا کی جائیں گی، پر ایسی آسانیاں اس کا نہیں تھا، وہ اب ہمارے سامنے ہو رہی ہیں۔ لیکن اس سے پہلے جو لندن کے ڈاکٹر ہیں 4 سال مسلسل محنت کرتے رہے، اور پھر جا کے 4 سال بعد وہ پلیٹلیٹس جو ہیں وہ نیچے آئی ہیں، اور میاں صاحب جو ہیں قائد انقلاب جو 4 سال لندن میں رہے ہیں، وہ اب اس پوزیشن میں ہے کہ یہاں پہ آئیں۔ بہت اچھی یہ بات ہے، خوش آئند بات ہے کہ جو آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں وہ ہو رہی ہیں۔ نیب جو ہے اس نے جو پہلے موقف لیا کہ نہیں ہمیں کوئی ضرور بیل مل جائے، کوئی ہمیں اعتراض نہیں ہے۔ ملزم کہہ رہا ہے کہ میں نے تو کورٹ کے سامنے سرنڈر کرنا ہے، جب وہ کہہ رہا ہے تو اسے مل جانی چاہیے۔ پہلی دفعہ ہوا ہے ہماری یہ معلومات میں یہ اضافہ ہو رہا ہے کہ ایک مفرور قیدی بغیر سرنڈر کیے ہوئے اس کو پروٹیکٹیو بیل مل رہی ہے۔ مفرور قیدی پہلے بھی گئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے ساتھ، تو یہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انصاف جو ہے کیسے مہیا کیا جاتا ہے مقدمات تو پاکستان اپنی میں۔ جگہ موجود ہے نا، ان کو تو فیس کرنا پڑے گا آ کر۔ نہیں، وہ مقدمات تو ساروں پہ ہوتے ہیں، لیکن ہر مقدمے والا جو فیس کر رہا ہوتا ہے اسے وہ میڈیکل کا اس پہ ضمانت نہیں ملتی، اور پھر آپ اسٹام لکھ کے نہیں دیتے کہ 4 ہفتوں میں واپس آ جائیں گے۔ وہ 4 ہفتے 4 سال پہ محیط ہوتے ہیں، لیکن بیماری کی نوعیت ایسے ہوگی کہ وہ 4 سال سے پہلے آ نہ سکتے ہوں گے۔ یہ بھی اچھی بات ہے۔ کل جو ہے ارینجمنٹس جو کی گئی ہیں، اسلام آباد سے وہ ایئرپورٹ لاہور پہ آئیں گے۔ مجھے خدشہ تھا، ڈر تھا، جس کا میں نے کئی دفعہ اظہار کیا کہ شہر لاہور سے چل کے سڑک کے ذریعے کیسے پہنچیں گے، کیوں خدشہ تھا۔ جو خراب موڈ عوام کا ہوا ہے، جو دماغ خراب ہے عوام کا، اس سے کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ وہ جو کہنے پہ جو لوگ آتے ہیں، لیکن بہت اچھی بات ہے ارینجمنٹ کی گئی، ہیلی کاپٹر سے آئیں گے۔ ہیلی کاپٹر شاہی قلعے میں لینڈ کرے گا، مطلب ہے گویا قائد انقلاب کیا آئے، چائنیز صدر شی جن پنگ آ رہے ہیں، وہاں سے وہ ان کی گاڑی پھر ہوگی جو مینار پاکستان ان کو لایا جائے گا۔ تیاری ہو رہی ہے کہ نفری پوری ہو۔ آج چاند رات ہے ان کی، کل ان کے لیے عید ہے۔ میں کہہ رہا ہوں وہ ہے، میں متنبع کرنے چاہتا ہوں چیف سیکرٹری پنجاب، آئی جی پنجاب، ہمارے محترم ڈاکٹر عثمان، آپ پہ بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ یقینی بنائیں جیسے بھی ہو وہاں پہ جو ہے وہاں پہ حاضری معقول ہو، پتہ چلے کہ انقلاب آ رہا ہے۔ یہ کام تو نون لیگ کے ورکرز کا نا، اس جماعت کو جی ٹی روڈ کی جماعت کہا جاتا تھا۔ کس نے کہا کہ نون لیگ کا ورکر؟ جب قوم کے سامنے اتنی تبدیلی آ رہی ہو تو وہ نون لیگ تک کنفائن نہیں رہتا، پھر ہر جو سرکاری اس کا ڈیوٹی فرض بن جاتی ہے۔ اس لیے میں متنبع کر رہا ہوں آئی جی پنجاب کو کہ آپ دیکھیں، یقینی بنائیں جو کچھ کہا گیا ہے وہاں پہ لوگ حاضر، بار قطار۔ نون لیگ کا جو ناراض ووٹر ہے وہ کوئی رام ہوگا نواز شریف کی واپسی سے؟ نون لیگ ووٹر کی کون بات کر رہا ہے؟ ووٹر تو تب ہو کہ آپ کو ڈر یا خدشہ ہو کہ الیکشن کی طرف ہم جو ہے منصفانہ الیکشن کی طرف جا رہے ہیں۔ بارہا کہا ہے الیکشن کرانے ہیں تو جیسے یک طرفہ کرا سکتے ہیں ایسے کرائیں، ٹھیک ہے، نہیں تو وہ حال ہوگا جو ضمنی انتخاب میں ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، اس بلیکھے، وہ جو پنجابی کا لفظ ہے، آزاد انتخابات کے بلیکھے میں نہ رہیں، جو ہو رہا ہے ایسے ہی ہو۔ اور جو اگلی وہ جو دوسری پتہ نہیں کون سی جماعت ہے، کیا نام ہے، جیسے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں ایسے ہی رکھیں، اس پالیسی میں نرمی کا وہ جو ہے کوئی غلطی نہ کیجیے۔ ٹھیک ہے یاسب، چونکہ آپ دونوں بھائیوں کو قریب سے جانتے ہیں، 4 سال بعد واپس آنے والے گناہوں کی فہرست بہت لمبی ہے، نہیں اچھے تعلقات بھی تو ہوتے ہیں نا۔ 4 سال بعد واپس آنے والے نواز شریف، کیا وہی نواز شریف ہیں یا اب بدلے ہوئے نواز شریف ہوں گے؟ کیونکہ جب 4 سال پہلے وہ گئے تھے تو ایک مزاحمتی بیانیے کے ساتھ گئے تھے۔ آج وہ جو صافی صاحب کے لفظ ہے، انہیں اکوموڈیٹ کیوں کیا جا رہا ہے، پھر سے لاڈلے کیوں بن رہے ہیں، اس کی اور وجہ نہیں ہے۔
اڈیالہ جیل کے جو قیدی ہیں ان کی وجہ سے وہ لاڈلے بنائے جا رہے ہیں. ان کو جو پذیرائی مل رہی ہے وہ اس لیے مل رہی ہے کہ ان کا توڑ کے طور پہ ان کو دیکھا جا رہا ہے. اچھا توڑ کس لحاظ سے؟ جو خدشہ ہے، جو خیال ہے، جو تصور ہے کہ عوامی جھکاؤ ایک طرف ہے اور اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ وہ سب چیزوں کے لیے پرابلم کریٹ کر رہا ہے. شہباز شریف کا ایکسپیریمنٹ تو کر لیا اور ان کے ساتھ معاون تھے وہ عظیم معاشی ایکسپرٹ اسحاق ڈار صاحب. انہوں نے جو ستیہ ناش کیا وہ ہمارے سامنے ہے. تو ان کے ساتھ بھی تو اسحاق ڈار صاحب بھی ہوں گے. وہ تو ہوں گے، لیکن ان کو لائے کیوں جا رہا ہے؟ ان کو پذیرائی کیوں مل رہی ہے؟ یہی جو کہتے تھے ووٹ کو عزت دو، جنہوں نے باجوہ صاحب کا نام لیا، فیض حمید، کیوں لایا جا رہا ہے؟ مجبوری یہ ہے کہ اٹک جیل کا جو پتہ نہیں کون ہے اس کے توڑ کے طور پہ، یعنی آپ کہہ رہے دائروں کا سفر جاری ہے. 2018 میں ان کا توڑ کیا تھا، ان کا توڑ اس کا ہے. آپ آج کی بات کریں نا، وہ تو آپ بات جب آپ ڈسٹریکٹ کرنا چاہتی ہے تو آج کی صورتحال کی آپ بات کریں. کیوں کیا جا رہا ہے؟ ٹو بریک، ٹو ناٹ بیلنس، ٹو بریک جو ان کی جو ایک سمجھا جا رہا ہے عوامی جھکاؤ ہے. دیکھنا یہ ہے اس میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں. اقتدار بات کی بات ہے. اچھا پہلے تو الیکشن کا مرحلہ ہے نا، وہ آپ نے سرزد کرنا ہے. آپ وہ کر دیں جیسے حالات تھے پنجاب کے ضمنی انتخابات میں، تو وہاں تو پھر یہ ہونا جو ہمیں نوید سناتے تھے وہ تو شام کو اس دن ملے نہیں تھے. ہم نے 4 پیغمبر بھیجے تھے پیچھے، وہ مل نہیں رہے تھے، تو وہ حالت ہوگی. اس لیے وہ جو آپ کہہ رہے ہیں اقتدار میں، اقتدار بات کی چیز ہے. اچھا جن کو پذیرائی کے طور پہ ان کا وہ جو اڈیالہ جیل کی ٹکر توڑ کے طور پہ لایا جا رہا ہے، پہلے الیکشن سے تو پار ہوں. ٹھیک ہے. الیکشن جو ہے آپ جو مرضی کر لیں، آپ نے شاہدرہ کی گلیوں میں جتنے جلسیاں کرنی ہیں آپ کر لیں، جب تک آپ وہ اڈیالہ جیل والوں کو اور کوٹ لکھپت والوں کو باندھ کے نہیں رکھیں گے، جب تک آپ ان کا راستہ الیکشن میں نہیں روکیں گے، آپ کے ساتھ ہوگا وہ ہوگا. ٹھیک ہے. آپ کہہ رہے اقتدار تک پہنچنے کے لیے عشق کے امتحان ابھی اور بھی. حماس کے حملے کی زیادہ کوریج کی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ غزہ میں ہونے والی بمباری، وہاں پہ تباہی کے مناظر، بچوں کی شہادتوں کو انتہائی کم کوریج دی جا رہی ہے. اور اسرائیل کے جنگی جرائم کا دفاع اس جملے سے کیا جا رہا ہے کہ اسے اپنے دفاع کا حق حاصل ہے. ایسا کیا ہو گیا ایاز صاحب؟ انسانی حقوق کی باتیں کرنے والا مغربی میڈیا، اس کا یہ رویہ کیوں؟ تو آپ ان کا دیکھیں جو ایٹیچیوڈ ہے، رویہ ہے. اور یہ جو امریکی صدر ہیں، ایک تو یہ پہلے امریکی صدر ہیں جو کانفلکٹ میں، جنگیں تو پہلے بھی ہوئی ہیں، کبھی کوئی امریکی صدر آئزنہاور 56 میں، نکسن 73 میں، وہاں کوئی نہیں گیا. یہ وہاں پہنچ گئے. اچھا پتہ نہیں کیا وہ کرنے وہاں پہنچ گئے. پہنچتے ہی جب وہ جا رہے تھے تو غزہ کا وہ جو ہسپتال ہے العالی جو ہے اس پہ حملہ ہو چکا تھا. جاتے ہی انہوں نے کہا کہ مجھے جو دکھایا گیا ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ حماس کا ہی راکٹ ہے جو اپنے ہسپتال پہ گرا ہے. چلو صدر نے تو کہہ دیا. آپ کوریج بی بی سی کی دیکھیں، سی این این کی دیکھیں، لمبی لمبی ڈسپیچز یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ اسرائیل نے ہسپتال جو ہے حملہ نہیں کیا وہاں، نہیں کیا. یہ نیو یارک ٹائمز جو ہے، انٹرنیشنل ہیرلڈ ٹریبیون جو یہاں پہ آتی ہے، لمبے لمبے آرٹیکلز وہاں پہ کہ نہیں وہ یہ لگتا ہے کہ ایسے ہوا مڈ ایئر میں ان کا ایک کوئی راکٹ تھا، وہ بلاسٹ ہوا اور وہ گر گیا. الجزیرہ نے سب سے اچھی جو کوریج اس کی دی ہے اور ثابت کیا ہے اپنے وہ فوٹیج سے کہ حماس یہاں سے غزہ سے وہ جو راکٹس گئے تھے وہ تب ختم ہوئے، اس کے بعد جو ہے وہاں سے ایک راکٹ آیا اور انہوں نے لیکن الجزیرہ کو تو کہتے ہیں اوہو یہ تو ون سائیڈڈ ہے، یہ تو یک طرفہ ہے، یہ تو وہاں کا وہ کر رہا ہے. مطلب اس کانفلکٹ میں ویسٹرن میڈیا ہمیشہ اسرائیل کے بارے میں یک طرفہ ون سائیڈڈ رہا ہے، پر اس غزہ کے کانفلکٹ یہ جو بربریت ہو رہی ہے اس میں تو تمام حدیں انہوں نے پار کر دی ہیں. لیکن ایک بات ہے، آپ دیکھیں جو ہمت اور دلیری غزہ دکھا رہی ہے، جو حزب اللہ دکھا رہی ہے. حزب اللہ نے ناردرن بارڈر جو ہے اسے وہ وہاں پہ لائیو ہے اور وہ ڈر ہے کہ وہاں سے وہ جو ہے پیش قدمی نہ شروع کر دیں. یہ ہمارے جو ہمارے باقی ممالک ہیں
ان کے لیے اسلامی سبق ممالک. ہے کہ ٹھیک ہے. ہمت ہو تو ایسی ان لوگوں ہو. تو ہم جیسی تو ہو. صحیح الفاظ بھی ادا نہیں کر ٹھیک ہے. سکتے. آج ہم